وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ نساء کی اس آیت میں فرمایا وہ افراد جو کافر ہیں، وہ افراد جو ظالم ہیں، یہ اپنے کفر میں اور ظلم میں اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ اب خدا ان کی ہدایت نہیں کرے گا، خدا ان کو اب صحیح راستہ نہیں دکھائے گا، بلکہ ان کی حالت وہی ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اب جس راستے پہ یہ خود چلے ہیں جانتے ہوئے کہ یہ غلط راستہ ہے، اب پروردگار ان کو واپس نہیں لائے گا، وہ گمراہی میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ ان الذین کفروا وظلموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، جنہوں نے ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ کے لیے نہیں ہے کہ خدا ان کو معاف کرے، یعنی خدا اب ان کو معاف نہیں کرے گا، ان کی جو معافی کے مراحل تھے وہ گزر چکے ہیں، یہ اس سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا، جو صحیح راستہ ہے خدا وہ ان کو نہیں دکھائے گا۔ اب یہ جتنا آگے بڑھیں گے یہ غلط راستے پہ جائیں گے، صحیح راستہ صراط مستقیم، ہدایت کا طریق، اللہ کا طریق، انبیاء کا طریق یعنی راستہ، وہ اب ان کو نظر نہیں آئے گا۔ ہاں ایک طریقہ ان کو نظر آئے گا، ایک راستہ ان کو نظر آئے گا، إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، مگر ایک راستے کے، وہ جہنم کا راستہ ہے، جہنم کا راستہ ان کو اچھی طرح سے نظر آئے گا اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ جو انسان اپنے اختیار سے، سوء اختیار سے، برے اختیار سے، برے ارادے سے اس راستے کو انتخاب کرتا ہے تو اس کو جہنم میں بھیجنا خدا کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، اے لوگو بالتحقیق تمہارے پاس رسول حق کا پیغام لے کر آ چکا ہے اپنے رب کی طرف سے، حق و حقیقت پہ مبنی ہے ان کا پیغام، اپنے رب سے لے کر آئے ہیں پیغام، حقیقی رسول ہیں۔ فآمنوا خیرا لکم، ان پہ ایمان لائیں، اس میں تمہاری بہتری ہے۔ اب اس سے زیادہ صریح اور واضح انداز میں قرآن کیسے ختمی مرتبت کی طرف بلائے؟ بہت واضح اعلان ہے، ایمان لائیں ان پہ اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر آپ نہیں مانتے، آپ انکار کرتے ہیں، آپ اگر جھٹلاتے ہیں تو یہ یاد رکھو یقیناً اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں، تمہارے نہ ماننے سے خدا کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، پوری کائنات اس کی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ خدا کو معلوم ہے کون مان رہا ہے، کون نہیں مانتا، کون منافقت کر رہا ہے، کون دل سے مان رہا ہے، اور پروردگار عالم کے تمام فیصلے، اگر وہ عذاب کی اس نے تم سے بات کی ہے، جہنم میں جانے کی اور لے جانے کی تم کو دھمکی دی ہے، تو وہ پروردگار عالم کے حکمت کے تحت ہے، وہ جو بھی کام کرتا ہے پروردگار کے تمام افعال اس کی حکمت کے سائے میں ہیں۔ لہذا پروردگار توفیق دے ہمیں ختمی مرتبت پہ ہم ایمان لاتے ہوئے ان کی کتاب جو قرآن کریم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، ان کے اہل بیت جو ختمی مرتبت کی امانت اور ان کی سیرت کے حقیقی وارث ہیں، ان کو صحیح انداز میں ماننے کی اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔